نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسانوں کے اندر پائی جانے والی ایک عام برائی کا تذکرہ فرمایا ہے، جو عام طور پر ہم تمام میں پائی جاتی ہے، اور وہ برائی انتہائی نقصان دہ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس برائی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ وہ برائی یہ ہے اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ تمہارا ہر گمان صحیح نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں بہت سے لوگوں کا گمان الگ الگ ہوتا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں بچوں کا گمان الگ ہے، بچوں کے بارے میں ماں باپ کا گمان الگ ہے، شوہر کے بارے میں بیوی کا گمان الگ ہے، اور بیوی کے بارے میں شوہر کا گمان الگ ہے، دوست کا گمان دوست کے بارے میں کچھ اور ہے، بھائی کے بارے میں بھائی کا گمان، بہن کے بارے میں بہن کا گمان، اور آدمی یہ گمان خود سے قائم کر لیتا ہے، خود سے سوچ لیتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے، یہ آدمی خراب ہے، یہ آدمی ایماندار ہے، یہ آدمی بے ایمان ہے، یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ آدمی کی کمائی حلال نہیں ہے، یہ آدمی کی کمائی حرام ہے۔ جب آدمی سوال خود کرے، جواب بھی خود ہی دینے لگے، اس سے زیادہ کسی انسان کے لیے نقصان دہ کوئی چیز نہیں ہے۔ خود ہی سوال کر لے اور اس کا جواب بھی خود ہی دے لے، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں پہلے ایک گمان ہم قائم کر لیتے ہیں، اس کے بعد جواب بھی خود ہی سوچتے ہیں، تو سوال بھی خود ہی کرتے ہیں، جواب بھی خود ہی دیتے ہیں۔ یہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، ہر گمان تمہارا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک اٹکل ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اپنے گمان کو یقین سے زیادہ کا درجہ دے دیتے ہیں لوگ، بھلے میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، میں غلط سوچ ہی نہیں سکتا، میں غلط بول ہی نہیں سکتا، میرا تجربہ ہے، غلط کر ہی نہیں سکتا میں، حالانکہ 100% غلط ہوتے ہیں لوگ، لیکن اس پر ہٹ دھرمی ہوتی ہے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بعض الظن اثم، تمہارے بعض گمان جو ہے یہ گناہ ہوتے ہیں۔ تمہارا ہر گمان، تمہارا ہر اٹکل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ 100 میں ایک آدھ صحیح ہو سکتا ہوگا، یا 100 میں 10 صحیح ہو سکتے ہوں گے، لیکن 100 میں 100 صحیح ہو یہ ناممکنات میں سے۔ 100 میں سے پورے 100 صحیح ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ 10 صحیح ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ باقی 90 بھی صحیح ہو۔ اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بعض گمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں، اور بدگمانی ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ مفت میں لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شادی ہو گئی تو ماں باپ بچے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، بولے بدل گیا پورا، باپ پہ گیا ہوگا، اس میں کیا برائی ہے؟ ایسا بھی تو سوچا جا سکتا ہے نا۔ باپ یہ سوچ سکتا ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی رہا کرتا تھا، میں بھی ایسے ہی لا لا کے کھلاتا تھا، میں بھی ایسے ہی کپڑے بناتا تھا، ایسا بھی سوچ سکتا ہے، لیکن نہیں سوچتے ہیں۔ ایک نیگیٹو تھنکنگ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے بچوں کے تعلق سے، ایک نیگیٹو سوچ آ جاتی ہے ہماری۔ اب اس سوچ کو لے کر بچے کے تعلق سے بدگمانی ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔
پہلے ایسا نہیں کرتا تھا اب ایسا کرتا ہے، پہلے ایسا بات نہیں کرتا تھا اب ایسا بات کر رہا ہے، پہلے بہت زیادہ خیال کرتا تھا اب خیال نہیں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ بولے شادی ہو گئے جب سے بدل گیا ہے۔ اس کا کوئی پروف نہیں ہے، صرف ایک بدگمانی ہے۔ اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ تمہاری یہ سوچ صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شادی سے پہلے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، شادی کے بعد کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے فائنانشل کنڈیشن کچھ اور تھا ہوگا، ہو سکتا ہے شادی کے بعد فائنانشیل کنڈیشن میں کچھ تبدیلی آ گئی ہو۔ شادی سے پہلے سارے پیسے آپ کو دیتا تھا ہوگا، شادی کے بعد اب پورے نہیں دے رہا ہے، ماں باپ بولتے نہیں پہلے جیسا دیتا تھا ابھی بھی ویسے ہی دینا ہوگا، یہ تو غلط ہے، لہذا بدگمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ جو سوچ ہے یہ صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان بعض الظن اسم، تمہارے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کسی کے بارے میں بھی ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، یہ حضور کی حدیث ہے۔ بجائے نیگیٹو اینگل میں جا کے سوچنے کے، پازیٹیو اینگل میں بھی تو کسی چیز کو لے کر سوچا جا سکتا ہے، لیکن ہم پازیٹیو اینگل میں کم جاتے ہیں، نیگیٹو اینگل سے زیادہ سوچتے ہیں، پہلے غلط سوچتے ہیں، اگر پروف ہو گیا کہ ہم غلط ہیں تب بولتے ہیں کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں سوچنا چاہیے تھا ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اکثر گمان غلط ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو، ثواب ملے گا۔ کسی کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو، اس سے ثواب ملے گا۔ کسی کے بارے میں بھی غلط گمان رکھنا یہ فری میں گناہ کمانا ہے، فری میں گناہ۔ اکثر واقعات، حالات لوگ سناتے ہیں، بچے سناتے ہیں، ماں باپ کو شک رہتا ہے سسرال میں کیا کیا لے جا کے بھر رکھے، ایسا گمان کرتے ہیں جیسا کہ ان کا بیٹا سسرال کو پال رہا ہے۔ یہ ماں باپ کی بدگمانی ہے۔ اس کی بیوی کے بارے میں بدگمانی، اس کے ساس سسرے کے بارے میں بدگمانی۔ کیوں؟ آپ کا بیٹا داماد بننے سے پہلے وہ لوگ پتے پالے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے؟ کپڑے نہیں پہنتے تھے، ٹاٹ باندھ کے پھرتے تھے وہ لوگ، لیکن بدگمان ضرور ہے۔ بعض گھروں میں تو ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ بہو کو میکہ جاتے وقت میں بیگ بتا کے جانا پڑتا ہے کیا لے کے جا رہی ہے۔ 20 بچیوں نے مجھے یہ حالات سنائے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے سسرال میں، کہ بیگ بتا کے جانا پڑتا ہے کہ کیا لے کے جا رہی ہے۔ ارے جو لے جا رہی ہے اس کا اپنا لے جا رہی ہے، تمہارا تو نہیں لے جا رہی ہے۔ نہیں ہم کو بتا کے لے جاؤ، کیا حق ہے آپ کو؟ نہیں ہم ساس سسرے ہیں، اللہ یہ حق دیا ہے آپ کو؟ کوئی حق نہیں دیا۔ مفت میں ظالم بن رہے ہیں، مفت میں مسلط ہو رہے ہیں، اس کے کپڑے لے جا رہی ہے۔ نہیں زیور کتنا لے جا رہے ہیں، ہمارے کو بتا کے لے جاؤ۔ کیوں؟ آپ کا ہے کیا وہ زیور؟ آپ کا ہے؟ اس کے ماں باپ کا دیا ہوا؟ نہیں ہمارا بھی دیا ہوا ہے لیکن اب آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ نے اسے دے دیا، ختم ہو گیا، آپ کا اختیار ختم ہو گیا، اس پر آپ کا کوئی حق، نہ آپ کا حق ہے نہ آپ کے بیٹے کا حق ہے، نہ آپ کا حق ہے اس پر، نہ ہی آپ کے بیٹے کا کوئی حق ہے، وہ ٹوٹل اختیار اس کا ہے۔ لیکن بہو کے بارے میں بدگمان ہے، کیا کیا لے جا رہی نہیں معلوم۔ سوچئے یہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ساری زندگی تو ہم بہو کو شک کی نظروں سے دیکھتے رہے، اس کا بیگ جھٹک کے دیکھتے رہے، اس کے سامان کی ایسی چیکنگ کرتے رہے کہ ایئرپورٹ پہ شاید ایسی چیکنگ نہ ہو، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو اب ہم چاہتے ہیں کہ بہو ہماری خدمت کرے۔ خاک خدمت کرے گی وہ تمہاری۔ جس زمانے میں آپ صحت مند تھے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی نہیں کیے ہیں، بدگمانی، شک اس کے بارے میں۔ دیکھیے حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک ہوتا ہے، اگرچہ کہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، لیکن جوانی میں ایک آدمی کو تکلیف پہنچائی جائے، جب آپ صحت مند تھے، جب آپ کما رہے تھے، جب آپ ہر کام کرنے کے لائق تھے، اس وقت تو آپ سوار تھے کسی کے اوپر، اور جب مجبور ہو گئے، معذور ہو گئے، بیمار ہو گئے، لاچار ہو گئے، چلنے کے قابل نہیں، پکانے کے قابل نہیں، بوڑھے ہو گئے،
بعض تو وہ ہیں جو بستر سے اٹھ کر اپنی ضرورت کو بھی نہیں جا سکتے ہیں، اب بہو سے کہتے ہیں کہ ہماری خدمت کرو، بہو بولتی اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب میں بتاؤں گی، وہ تمہارا دور تھا، یہ میرا دور ہے۔ یہی ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کو چڑھاتی ہیں اور رہتی کہاں ہیں؟ سسرال میں، اور بڑھاپے میں خدمت کون کرے؟ بہو، اور ساری زندگی بہو کے خلاف ماں باپ کو چڑھاتی رہی، اور ماں باپ بیٹی کا لیکچر سن کے اس پر عمل کرتے رہے اور سمجھتے رہے ہماری بیٹی بہت ہمدرد ہے، ہمارے سے بیٹی کو محبت بہت ہے، بلاؤ پھر اسے سسرال سے، بولے آ بیٹی میں ضعیف ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گئی ہوں، آ ہماری خدمت کر۔ بیٹی تو سسرال میں مزے میں ہے، ماں باپ کو یہاں لٹکا دی، اب جوانی میں کیے گئے ظلم کی سزا بڑھاپے میں بھگت رہے ہیں۔ اسی لیے دوستو، اللہ نے حکم دیا اچھا گمان رکھو، کسی کے بھی بارے میں ہو اچھا گمان رکھو، اچھا سوچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، تمہارا ہر گمان، تمہاری سوچ ہر وقت صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شوہر بیوی کے بارے میں بدگمان ہے، بیوی شوہر کے بارے میں بدگمان ہے، یہ وہ مرض ہے جس سے شاید ہی کوئی انسان بچا ہوا ہے، اور اس مرض کا جو نقصان ہے شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں اس کا نقصان بھگتا نہ جا رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کئی سوالات کیے تھے، اس میں ایک سوال یہ کیا کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے جو اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمان ہے۔ بولے اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے پھر بھی مسلمان ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے بارش سے بھاگتا ہوگا، بارش سے بھاگتا ہوگا۔ یہ ہے کسی بھی چیز کو پازیٹیو اینگل میں لے جا کر سوچنا، آدمی کی سوچ پازیٹیو ہونا چاہیے، اور ہم نیگیٹو اینگل میں لے جا کر، کیوں؟ ہماری تھنکنگ نیگیٹو ہے، پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، مردار بھی کھاتا ہے، رحمت سے بھی بھاگتا ہے، مردار بھی کھاتا ہے، مسلمان ہے؟ بولے ہاں مسلمان ہے۔ بولے مردار کھانے والا مسلمان ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے مچھلی کھاتا ہوگا، مچھلی کھاتا ہوگا، مری ہوئی مچھلی کھانا جائز ہے۔ ایسے ہی کئی متنازع سوالات اس نے کیے تھے، لیکن ہر جواب انہوں نے ایسا دیا عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری تھنکنگ پازیٹیو ہو، سوچ پازیٹیو، کسی کے بارے میں غلط سوچنے کے بجائے صحیح بھی تو سوچا جا سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ پہلے غلط سوچتے ہیں، پہلے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور پھر نہ صرف اپنی سوچ کو اپنی حد تک باقی بھی نہیں رکھتے، دوسروں کو بھی متاثر کر دیتے ہیں، دوسروں کو بول بھی دیتے ہیں ان کے بارے میں تو میرا یہ خیال ہے۔ اب انہوں بولتے ہیں میں آپ سے زیادہ تجربے کار ہوں، زیادہ پڑھا لکھا ہوں، زیادہ دنیا دیکھا ہوں، تو آپ سے زیادہ آپ کی بدگمانی کو انہوں مزید پختہ کر دیتے ہیں۔ مفت میں گناہ کمانا ہے، حاصل کیا ہوا؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ حاصل ہوا؟ نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، لیکن بدگمانی کرنے کا گناہ نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہر آدمی کو چاہیے ماں باپ کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے، جب تک کہ جو چیز ہم سوچ رہے ہیں وہ ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا۔ ایک آدمی نئی گاڑی خرید کے جا رہا ہے، ایک آدمی گھر بنا رہا ہے، ایک آدمی اچھے کپڑے پہنا ہے، ایک آدمی اچھا فون خریدا ہے، فوراً ہم کو ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے، کہاں سے لیا ہوں گا، پیسے کہاں سے آئے ہوں گے، یہ گھر کہاں سے لا کے بنا رہا ہوں گا، گاڑی کیسا خریدا ہوں گا، بچے کو امریکہ کیسا بھیجا، اس کا بیٹا آسٹریلیا کیسے گیا، پیسے کہاں سے آئے۔ ارے اللہ میاں تمہارے ہاتھ میں حساب و کتاب نہیں دیا نا، کیوں پریشانی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو، کہاں سے آ رہا، کہاں جا رہا، کیا کھا رہا، کیا پی رہا، کیا پہن رہا، کہاں سے لا رہا ہوں گا۔ کیوں؟ قیامت میں حساب آپ لینے والے ہیں، اس کا جواب نہیں دینے والا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس سے منع کیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو،
اس کا حساب وہ دینے والا ہے، آپ کا حساب آپ دینے والے ہیں. اپنی فکر کرو نا. لیکن اپنی فکر چھوڑ کر لوگ دوسروں کی فکر کرتے ہیں. نہیں کچھ تو بھی کرا چھونگا، کہاں سے آئے پیسے اس کے پاس. اللہ نے اس سے منع کیا ہے. ایک بدگمانی کرنے سے منع کیا ہے، دوسرا تجسس سے منع کیا ہے کہ تجسس مت کرو. ایک آدمی رات 2 بجے آ رہا ہے، اب آپ کھڑے کے بول رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہوں گا انہیں، نہیں کچھ تو بھی کر کے چاہ رہا ہوں گا، نہیں اتنی رات کو کہیں کو آتا. یہ مفت میں گناہ کمانا ہے، اسے مفت میں گناہ کمانا کہتے ہیں. اس سے بچنے کا حکم ہے. اور مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا، بجائے اسے نیگیٹو اینگل میں لے جا کر سوچنے کے پازیٹیو اینگل میں بھی لے جا کر سوچا جا سکتا ہے. یہ بھی سوچا جا سکتا ہے 2 بجے رات کو ایک آدمی آ رہا ہے، میں اس سے پوچھوں بھائی کوئی پریشانی ہے جو اتنی رات کو آپ آ رہے ہیں؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو دواخانے میں شریک کر کے آ رہا ہو سکتا ہے کسی بیمار کے لیے پیسے لینے گھر آیا ہو، لیکن ہم بدگمان ہو جاتے ہیں. اس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ اس طرح کے کام مت کرو، اور ہم وہی کام زیادہ کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب آدمی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنا شروع کرے نا تو اس کو دوسرے کے دامن میں جھانکنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اس کے اندر خود اتنی خرابیاں ہوں گی کہ اس کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اچھا، بعض لوگوں کو مرض رہتا ہے سامنے بڑے اچھے رہتے ہیں، پیچھے سامنے جتنے اچھے ہوتے ہیں پیچھے اتنے ہی خراب رہتے ہیں. سامنے ملتے ادب سے ہیں، ملتے احترام سے ہیں، ملتے اکرام سے ہیں، سب ہے، ہٹتے ہی غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، برائیاں بیان کریں گے، عیب بیان کریں گے. پھر پہلی صف میں باجماعت نماز بھی پڑھیں گے. 2 دلے ڈولے ہوتے ہیں ایسے لوگ. ناپسندیدہ ہے اللہ کو اپنے کردار پر نظر رکھنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے بچو. بہت زیادہ گمان تو انسان کے خیالات پر کنٹرول نہیں رہتا، یہ خیالات ہیں. بولے یہ خیالات کو پروموٹ مت کرو. بعض لوگ کہتے ہیں نا میری سوچ غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. بعض لوگ یہ بولتے ہیں تجربہ ہے صاحب، خدائی فیصلہ نہیں ہے، نہ خدائی اختیارات ہے، تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اس سے بچو، اور ہر آدمی کے بارے میں حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رحمت سے بھاگتا ہے، بھلے بارش سے بھاگتا ہوگا، بارش رحمت ہے. مردار کھاتا ہے، بھلے ہاں ہو سکتا ہے مچھلی کھاتا ہوگا. تو کسی بھی چیز کو پازیٹیو اینگل میں لے جا کر بھی سوچا جا سکتا ہے. کیا ضروری ہے کہ نیگیٹو اینگل ہی میں لے جا کر سوچے؟ اسلام ہمیں جو بات کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بھی ہماری سوچ پازیٹیو ہونا چاہیے. ماں باپ کے بارے میں ہو، اولاد کے بارے میں ہو، بیوی کے بارے میں ہو، سسرال کے بارے میں ہو، دوستوں کے بارے میں ہو، کسی کے بارے میں ہو، ہماری سوچ پازیٹیو ہو. اور جتنی سوچ پازیٹیو ہوگی آدمی کی زندگی میں اتنا سکون ہوگا، اور جتنی سوچ نیگیٹیو ہوگی پھر ایک سوچ 10 سوچوں کو پیدا کرتی ہے. اسی لیے اس سے بچنے کا حکم دیا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.